بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تعلیم المقامات القرآنیہ فی الترتیل کے نئے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پچھلے درس میں ہم نے مقام صبا کا اعلیٰ جواب پڑھا تھا اور اس سے پہلے ادنیٰ جواب اور قرار ہم پڑھ چکے تھے۔ مقام صبا کا مقام بیات کے ساتھ ربط اور ان کا آپس میں فرق ہم بیان کر چکے تھے، اور مقام صبا کو شروع کرنے کے حوالے سے جو ضروری باتیں تھی وہ بھی ہم بیان کر چکے ہیں۔ آج ہمارا سبق انشاءاللہ العزیز ہوگا اعلیٰ جواب سے جواب الجواب۔ اپنے سبق پہ جانے سے پہلے کل کے ایک سوال کے جواب میں ہم تفصیل بیان کریں گے۔ ابتدا میں ہم نے بات کی تھی مقام کی۔ مقام کی تعریف یہ ہے نغمات کا ایک مرتب مجموعہ، نغمات کا ایک مرتب مجموعہ۔ اس کے بعد سوال آتا تھا کہ نغمات کسے کہتے ہیں؟ نغمہ جو ہے سے مراد ہے ایک آواز۔ جب مثلا میں پڑھتا ہوں یہ ایک آواز ہے، اس کو ہم نغمہ کہیں گے۔ نغمے سے مراد ایک آواز جس کی ایک مخصوص اونچائی ہو، یعنی جب ہم پڑھتے ہیں نا تو اس کی اونچائی ہے، اور اونچائی جو ہے فریکوینسی کے لحاظ سے ہے۔ فریکوینسی کیا ہے کہ جب آواز بنتی ہے تو یہ جو گلے کے اندر جو صوتی تاریں ہوتی ہے، آواز کی جو تاریں ہوتی ہے، اس کی ترتراہٹ سے جو ہے وہ آواز بنتی ہے۔ تو ایک سیکنڈ کے اندر جتنی مرتبہ یہ ترتراہٹ اس کی ہوتی ہے وہ اس کی فریکوینسی ہوتی ہے۔ مثلا سب سے کم آواز جو انسان کے گلے سے ادا ہوتی ہے اس کی جو فریکوینسی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے تقریباً 85 ہرٹز۔ اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک سیکنڈ کے اندر آواز کی جو تاریں ہیں نا وہ 85 مرتبہ جو ہے وہ ترتراتی ہے، تو اس سے آواز جو ہے وہ بنتا ہے۔ مثلا جب میں کہوں گا تو اس کی ایک فریکوینسی ہوگی، مثلا اس کی تقریباً 100 سے اوپر ہوگی جو فریکوینسی میٹر پر نظر آتی ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ نغمہ کہ جس کی ایک مخصوص اونچائی ہو اور اس کے بعد آنے والے نغمہ اس سے اونچا ہونا چاہیے۔ مثلا میں پڑھتا ہوں تو یہ دوسرا نغمہ ہے جو پہلے سے اونچا ہے، اور یہ اونچائی کس لحاظ سے؟ فریکوینسی کے لحاظ سے۔ مثلا اگر میں پڑھتا ہوں اور اس کی فریکوینسی مثلا 120 ہے، یعنی اس آواز میں جو صوتی تاروں کی جو ترتراہٹ ہے وہ 120 دفعہ ہے ایک سیکنڈ کے اندر۔ تو جب میں کہوں گا تو اس کی ترتراہٹ مثلا 130 یا 135 یا 140 کے برابر ہوگی۔ تو اس سے مراد معلوم ہوا کہ نغمہ سے مراد ایک ایسی آواز جس کی مخصوص اونچائی ہو، اس سے آنے والا نغمہ اس سے اونچا ہونا چاہیے، اس سے آنے والا نغمہ اس سے اونچا تو یہ نغمات ہیں۔ اور پھر اس کا مرتب مجموعہ، یہ ترتیب ہے اس کی صعود نزول، جہاں سے شروع کیا وہاں پہ واپس آ کر ختم کرنا۔ بات اس حوالے سے ہو رہی تھی کہ مثلا یہ فاصلوں سے کیا مراد ہے۔ ہم نے بات جو ہے جانی کہ مثلا ایک نغمہ کے بعد آنے والا نغمہ اس سے اونچا ہونا چاہیے۔ اب سوال آتے ہیں کتنا اونچا ہونا چاہیے۔ ہم نے بات کی تھی ہر مقام کا جو اصل نغم ہوتے ہیں جس کو ہم اصلی کہتے ہیں، مثلا بیات اصلی، صبا اصلی، نہاون اصلی، تو وہ اس کے پہلے 4 درجات پر مشتمل ہوتا ہے، اس کے درمیان 3 فاصلے ہوتے ہیں۔ مثلا یہ 4 نغمات ہیں، اس میں سے ہر نغمے کے بعد آنے والا نغمہ اونچا ہے، اس سے یہ اونچا ہے، اس سے یہ اونچا ہے۔ اب سوال آتی ہے کتنا اونچا ہے۔ فریکوینسی کو ہم نہیں جان سکتے، تو آسانی کے لیے جس طرح میں نے بات عرض کی، تجوید کی جو ایک حرکت ہے، ہم پر کہتے ہیں نا حمزہ زبر تو یہ جو ہے یہ ایک حرکت ہے۔ تو مقامات کے اندر جو ہے کم از کم 4 قسم کے حرکات جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں، یعنی 2 حرکتوں والا فاصلہ، یعنی 3 حرکات والا، 4 والا، اور کچھ ایک مقام حجاز میں 6 حرکات کے برابر آواز اونچی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک اندازہ مقرر کیا ہے، جس طرح مدات کا ہم نے ایک اندازہ مقرر کیا ہوتا ہے۔ تو یہ جو 4 نغمات ہیں ان کے درمیان جو 3 فاصلے بنتے ہیں،
ان کے درمیان جو کمی بیشی ہے اس سے جو ہے وہ مقام بنتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں جس بیات کے لیے ہم نے کہا کہ اس کے جو پہلا نغمہ ہے اور دوسرے نغمے کے درمیان جو فاصلہ ہوگا وہ 3 حرکات کے برابر ہوگا. مثلا اور اس کے بعد دوسرے اور تیسرے نغمے کے درمیان میں بھی 3 حرکات کے برابر، اور اس کے بعد 4 حرکات مثلا یہ بیان بن جاتا ہے. پھر ہم نے صبح کے لیے بات کی کہ اس کی ابتدا بھی اسی طریقے ہوگی. اس کے پہلے نغمے اور دوسرے نغمے کے درمیان جو فاصلہ ہوگا وہ 3 حرکات، اور یہاں بیعت کے لیے 4 حرکات تھی، اب یہ کم ہو کے 2 حرکات کے برابر آ جائے گی. تو اس کا جو ہے نغم تبدیل ہو جائے گا. مثلا یہ جو فاصلہ ہے ٹھیک ہے، یہ 2 حرکات ہے، یہ 4 حرکات ہے. تو یہ اسی کی کمی بیشی کے ساتھ جو ہے ایک مقام دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. انشاءاللہ آگے جب ہم اگلا مقام شروع کریں گے تو اس کا بھی بتائیں گے کہ کس طریقے سے ہر ایک کے اندر یہ 4 نغمات ہوتے ہیں، لیکن جو درمیان میں یہ فاصلے ہیں ان کی تبدیلی سے جو ہے ایک مقام دوسرے مقام سے جو ہے مختلف ہوتا ہے. تو یہ موضوع تھوڑا سا تفصیلی ہے، امید ہے کہ کچھ نہ کچھ انشاءاللہ سمجھ آیا ہوا ہوگا. کوشش کریں گے وقتاً فوقت اس کو مزید تفصیل سے انشاءاللہ جانے کی کوشش کریں گے. اب آتے اپنے سبق کی طرف. مقام صبا کا ہم پہلے ادنا جواب پڑھیں گے، پھر قرار، پھر اعلیٰ جواب جو کل پڑھ چکے ہیں. اس کے بعد جو ہے نیا سبق اعلیٰ جواب سے جواب الجواب پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. یہاں تک ہم پڑھ چکے ہیں، تھوڑا سا آگے بھی اسی کو پڑھتے ہیں. أنذرناكم عذابا قريبا. تو یہ تھا ہمارا کل والا سبق اعلیٰ جواب. اب ہم جائیں گے جواب الجواب کی طرف اعلیٰ جواب سے. اعلیٰ جواب سے جواب الجواب بہت کم قرآن نے پڑھا ہے مقامی صبا کا. عموماً یہاں پہ آ کر قراء جو ہے عجم پڑھتے یا عجم میں جو ہے آواز کو اٹھا لیتے ہیں، لیکن شیخ مصطفیٰ اسماعیل، اس کے علاوہ شیخ محمد طوخی، اس کے علاوہ کچھ اور قراء ہے، انہوں نے جو ہے باقاعدہ مقام الصبا کا جواب الجواب جو ہے وہ پڑھا ہے. جواب سے جواب الجواب بھی پڑھا ہے اور ڈائریکٹ جواب الجواب بھی پڑھا ہے. تو آج ہم پڑھیں گے اعلیٰ جواب سے جواب الجواب. شروعات اسی طرح ہوگی جس طرح بیات میں ہم نے
اعلی جواب سے شروع کر کے پھر جواب الجواب کے لیول کو ہم نے ٹچ کیا تھا. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر. ایک دفعہ پھر. يوم ينظر المرء اعلی جواب میں ہم یہاں سے نیچے آتے تھے. ما قدمت يداه. اگر ہم اعلی جواب یہاں پڑھتے تو ہم اس طریقے سے نیچے آتے. یا ہم جو ہے نیچے آنے کے بجائے ہم جواب الجواب کے لیول کو ٹچ کرتے ہیں پھر اس کے بعد نیچے آتے ہیں. مثلا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. مثلا اعلی جواب میں ہم یہاں سے نیچے آتے تھے. اور یہاں اس طریقے سے ہم جو ہے وہ نیچے کی طرف آئیں گے. ایک دفعہ پھر. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق مقام الصبا اعلیٰ جواب سے جواب الجواب. کل انشاءاللہ العزیز ہم ڈائریکٹ جواب الجواب پڑھیں گے اور اسی کے ساتھ ہمارا مقام الصبا بھی انشاءاللہ العزیز مکمل ہو جائے گا.